اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب، اور اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں، جیسا کہ اول کہتے ہیں پہلی، غسل خانہ کہتے ہیں نہانے کا جو کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً کا مطلب اندازہ کے طور پر، اور باورچی خانہ کہتے ہیں کھانا پکانے کا کمرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے درست الفاظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں سبز، تین، گھر، پیارا اور باغ۔ تو عزیز طلبہ، ان الفاظ کو ہم نے نیچے دیے کے جملوں کو جو ہے اس کے اندر استعمال کر کے ان کو پر کرنا ہے۔ پہلا ہے یہ میرا ڈیش ہے، تو یہاں پر آپ کہیں گے یہ میرا گھر ہے۔ میرے گھر میں ڈیش کمرے ہیں، تو میرے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ مجھے ڈیش رنگ پسند ہے، تو مجھے سبز رنگ پسند ہے۔ میرا گھر بہت پیارا ہے، میرے گھر میں ایک باغ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ گھر ہے کس کا؟ فاطمہ کا، آمینہ کا، مریم کا۔ تو آپ نے پڑھا کہ جو آپ نے متن پڑھا اس کے مطابق ہے کہ یہ گھر آمینہ کا ہے۔ آمینہ کے گھر میں کمرے ہیں کتنے؟ 6، 3، 4۔ تو کتنے کمرے ہیں؟ 3۔ آمینہ کے گھر میں ہے کیا؟ باغ، جنگل، دریا۔ تو کیا درست جواب ہے جی؟ باغ۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے آمینہ کس جماعت میں پڑھتی ہے؟ تو آمینہ جماعت اول میں پڑھتی ہے۔ آمینہ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ تو آمینہ کے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ آمینہ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ تو آپ نے پڑھا آمینہ کو سبز رنگ پسند ہے۔ کیا آمینہ کے گھر میں باغ ہے؟ تو جی ہاں، آمینہ کے گھر میں باغ ہے۔ آمینہ کا گھر کس نے خریدا تھا؟ تو آمینہ کا گھر اس کے دادا جان نے خریدا تھا۔ اس کے بعد الفاظ سازی کی جانب چلتے ہیں۔ جملے پڑھیں اور جمع الفاظ کے نیچے لکیر کھینچیں، یعنی کہ جو جمع والے الفاظ ہوں گے ان کے نیچے آپ نے جو ہے انڈر لائن کرنا ہے، لائن کھینچنی ہے۔ مجھے سبز رنگ پسند ہے، میرے کمرے کی دیواریں سبز رنگ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کمرے اور دیواریں یہ دونوں جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ کمرہ واحد ہوتا ہے، کمرے جمع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیوار واحد ہوتی ہے، دیواریں جمع ہوتی ہے۔ جمع الفاظ کے واحد بھی لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھا جو کمرے ہیں، کمرے کی واحد کیا ہوگی؟ کمرہ، اور دیواریں کی واحد کیا ہوگی؟ دیوار۔ اس کے بعد ہے پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ سے پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے پیچھے جو لیسن پڑھا، جو سبق پڑھا، اس کو آپ درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے کلاس روم کے اندر، تو یہ آپ کی ایک ریڈنگ سے متعلق ایک پریکٹس ہوگی۔ اس کے بعد ہے دی گئی تصویروں کے نام لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلی جو تصویر ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ایک باغ کی تصویر ہے، ایسا ہی ہے۔ دوسری تصویر گھر کے اندر ایک جو ہے ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جہاں پہ کھانا پکایا جاتا ہے؟ یس، باورچی خانہ۔ تو دوسری تصویر باورچی خانے کی ہے، اور تیسری جو تصویر ہے وہ کھانے کی میز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال آتا ہے کہ خوش خط لکھیں۔ یہاں پر 3 جملے لکھے گئے ہیں، آپ ان کو لکھنے کی جو ہے مشق کیجیے گا۔ آگے جگہ دی گئی ہے۔ پہلا جملہ ہے یہ میرا گھر ہے، پھر ہے میرے گھر میں 3 کمرے ہیں، اور میرے گھر میں ایک باغ ہے۔ اس کے بعد زبان شناسی کی جانب چلتے ہیں۔ مثال کے مطابق مذکر کو مونث سے ملائیں۔ مذکر کیا ہوتا ہے؟ جو نر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں بابا یا ابو، یہ مذکر ہے۔ اور مونث کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ امی، ٹھیک ہے، یا ماں، ٹھیک ہے، تو یہ مونث ہوتی ہے۔ تو ہم نے مذکر کو مونث کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے پیارا۔ پیارا مذکر ہے اور پیاری اس کی مونث ہے۔ اسی طرح سے دادا کی مونث کیا ہوگی؟ دادی۔ خاوند، بیوی۔ چڑا، چڑیا۔ بچہ، بچی، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ میں گا، گی، گے لگا کر جملے مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ گا جو ہوتا ہے وہ نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گی مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آمینہ اسکول جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم صبح لاہور آئیں گے۔ درزی کل کپڑے دے گا۔ کل احمد ہمارے گھر آئے گا۔ اس کے بعد تحلیقی لکھائی میں ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، میں نے یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے 3 جملے لکھے ہیں میرے گھر کے موضوع کے اوپر۔ میرا گھر بہت پیارا ہے، اس میں 5 کمرے ہیں۔
मेरे घर में फूलों की क्यारी है। ठीक है, तो ये 3 जुमले यहाँ पर लिखे गए हैं। आप अपने मुताबिक इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके मुताबिक है सरगर्मी के अंदर का तस्वीर देखकर दिए गए सवालात के जवाब ज़ुबानी दें। तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पहला सवाल है कि घर में कितनी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं? तो घर में 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, ऐसा ही है। इसके बाद तस्वीर में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनके नाम बताएँ। तो प्यारे बच्चों, आपको कौन-कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं? आपको यहाँ पर एक जहाज नज़र आ रहा है, फिर है घर के कमरे नज़र आ रहे हैं, एक गाड़ी नज़र आ रही है, दरख्त हैं और एक जंगला नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके बाद है घर के बाहर क्या चीज़ खड़ी है? तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। आसमान पर क्या नज़र आ रहा है? तो आसमान पर जहाज उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारा सबक नंबर 4 मुकम्मल होता है। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।